اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. باواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب مل کر. میں ایک گزارش کروں گا اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کو لے کر چلوں. میں تمام دوستوں سے ایک اپیل کروں گا کہ تھوڑا سا مولا کے منبر کے قریب آ جائیں. ہم بلا فصل مولا کے ماننے والے ہیں اور عبادت میں ویسے بھی فاصلہ اچھا نہیں لگتا. میرے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم کا جن بندوں نے نام سنا ہوا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے. بزرگوں سے پوچھ لینا. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ منبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے، قبضہ کرنا جرم ہے. تو آپ تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں. چونکہ آج پہلا دن ہے تو تمہیداً تبلیغ تھوڑی سی مجلس کے حوالہ سے، کل سے انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ نوکری شروع ہوگی. تو جتنا ہو سکے جوک در جوک یہ عزام عیا ہیں، ان میں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے ہے. باواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات سادات و غیر سادات مومنین مومنات ہیں، جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے. اس عشرہ مجالس کے جتنے دوست احباب بانیان ہیں، اللہ ان کے رزق میں، عزت میں، زندگی میں اضافہ فرمائے. مالک بحق کے محمد وآل محمد کے صدقہ میں جہاں کہیں بھی غریب کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اس پاک ذکر کے صدقہ میں عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کا اللہ تحفظ فرمائے. ہمارے حقیقی وارث جو اس صف عزا کے حقیقی وارث ہیں، مولا امام زمان علیہ السلام، اللہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں. میرے واجب الاحترام، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ یکم سے لے کر 9 محرم الحرام تک میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہے نا، اسی پہ میں 9 دن گفتگو کروں گا. اور میرے اس عشرے کا موضوع جو ہے نا وہ ہے سیرت رسول اور ولایت الہیہ. میں کوشش کروں گا، میں روایات بہت کم پڑھتا ہوں، وہ تو میں دیکھوں گا کہ آپ میرا ساتھ کتنا دینا چاہتے ہیں یا میں آپ کے ساتھ کتنا چلتا ہوں. یہ موضوع میرا ذہن میں رکھنا، فضائل مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور ولایت الہیہ جو اللہ کی طرف سے ولایت ہے. میں یکم سے لے کر 9 محرم الحرام تک اسی بات پہ بولوں گا، اسی آیت کے کو سرنامہ کلام رکھ کر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور ان سبھی دعاؤں کو مل کر باواز بلند ان کی قبولیت کے لیے صلوات دوبارہ فرما لیں. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ سارے صاحبان متوجہ ہیں جی؟ آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں. میرے واجب الاحترام،
میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے اللہ کی لارائب دیکھیں وہ کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ نے صرف میری طرف متوجہ رہنا ہے۔ میں نے اللہ کی لارائب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الکاف کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، جسے آپ نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔ جاگنا میرے ساتھ آپ نے، میری جان یاد رکھنا، ذکر حسین ان وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، یہ حسین کے ذکر کے یہ محتاج ہیں۔ جب یہ سسٹم نہیں تھے تب بھی حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا تھا، جاری و ساری تھا، یعنی یہ کربلا سے چلی ہوئی آواز ہے۔ ان چیزوں کی اس آواز کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ جاگیں، جتنی دیر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو محور رہنا ہے بس آپ میرے ساتھ متوجہ رہنا۔ آپ نے میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے اللہ کی لارائب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الکاف سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ آیت کا نمبر ہے 50، سورہ الکاف آیت کا نمبر ہے 50۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ بارے دیگر پھر بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ اجازت ہے جی پیار محبت سے گفتگو کی جائے۔ میرے واجب الاحترام میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پڑھے لکھے دوستوں کو ازر ورق دعوت فکر دے رہا ہے۔ وا اور از، یہ لفظ از جو ہے نا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو حال میں اللہ جو ہے اپنے رسول کو یاد دلا رہا ہے۔ میرے ساتھ زحمت آپ نے کرنی ہے، ہاں بولنا میرے ساتھ آپ نے ہے۔ وا از، اور یاد کرو میرا حبیب اس وقت کو، کل نہ، اس میں لفظ نہ جو ہے نا، پڑھے لکھے دوستوں جا کر میری بات کی تائید کروا لینا، یہ لفظ نہ جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، قُلْنَا، جب ہم نے کہا۔ زحمت کرے میرے ساتھ، بے نیازی نہ کرو۔ اب دیکھو میری جان، اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کائنات میں شریک کوئی نہیں ہے۔ قُلْنَا، اب قبلہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع جو ہے یہ 2 3 4 5 پتہ نہیں کہاں تک یہ جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو، قُلْنَا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا۔ مولا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے میری جان دیکھیں، اگر کائنات کے جتنے ادیان عالم کے مسلمان ہیں نا، اگر میرا خدا جانتا ہے اس لفظ ہم کو سمجھ لیتے، آج سارے رولے ہی ختم ہو جانے تھے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور اذ قلنا، میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو فسجدوا الا ابلیس، تو سبھی ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، پھر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ماں سوائے ابلیس کے سبھی ملائکہ نے سجدہ کیا۔ لو قبلہ ممبر کے پہلے بندے سے لے کر پہلی مجلس سے پہلا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہاں تک آپ میری بات کی تائید کرتے، مجھے اس جملے سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اور کتنی آیتیں پڑھنی ہیں۔ اب دیکھیں قبلہ، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ ماں سوائے ابلیس کے سبھی ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھو وہی وقت جو ہے نا، اللہ اپنے رسول کو یاد دلا رہا ہے، اے میرا محمد نبی، اے میرا طیب نبی، اے میرا سید نبی، اے میرا طٰہٰ نبی، اے میرا یاسین نبی، اے میرا مزمل نبی، اے میرا مدثر نبی، ذرا یاد کرو نا اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لو جب تک چپ رہو گے ازر ورق بار بار کہتا رہے گا۔ اللہ کہہ رہا میرا حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ قبلہ میری باتوں کی تائید جس مرضی عالم دین سے جا کر لے لینا، اس کا مطلب ہے کہ جب ملائکہ آدم کو سجدہ
کر رہے تھے میرا رسول جو ہے یہ لباس نورانیت میں آدم کے سجدے کو دیکھ رہا تھا۔ مولا ہاتھوں کو سلامت، مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرا رسول جو ہے آدم کے سجدے کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ قبلہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نحل سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا رسول اس وقت آدم کے سجدے کو لباس نورانیت میں آدم کے سجدے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نحل سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ اللہ فرما رہا میرا حبیب وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اکثریت میں وہ کافر ہیں۔ بولو یار میرے ساتھ زحمت کرو۔ صبح سے یقین کرے مولا کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اور میرا یقین کرے میرا ذہنی طور پہ دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو 12-14 منٹ کے لیے مجلس نہ سناؤں، مکمل مجلس سنا کر جاؤں۔ اگر آپ میرے سوزی بنیں گے تو میں قبلہ ذکر کروں گا نا۔ یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یعرفون، یعرفون فعل مضارع ہے، جب یہ قبلہ فعل مضارع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل مضارع اس بات کی دلیل رکھتا ہے کہ یہ اپنا حال پہ بھی اور مستقبل پہ بھی یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے کہ یعنی کہ اللہ کیا یعرفون نعمت اللہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اکثریت میں وہ کافر ہیں۔ اکثریت میں کافر کون ہیں؟ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ جتنی کتابیں کہو، خدا کی قسم طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک متعارف اپنا اور کروانا چاہتا ہوں اپنے جملے کو روک کر۔ میرا قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کی بزم سے تعلق ہے، اور میرے استاد قبلہ مبلغ اعظم کے بیٹے علامہ ضیاء حسین ضیاء ہیں۔ میں جو بات بھی کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، صرف آپ بولنے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے پھر اس کا انکار کرتے، اکثریت میں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ جتنی کتابیں کہو مولا کے ممبر پر لا کر قبلہ حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کائنات میں جو اللہ کی عظیم نعمت ہے نا، یا وہ قبلہ نبی مصطفیٰ کی رسالت ہے یا علی کی ولایت ہے۔ مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، یا علی کی ولایت ہے یا نبی مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ اب قبلہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ جو میری نعمت کا انکار کرتے ہیں اکثریت میں وہ کافر ہیں۔ اب دیکھیں قبلہ ہر کافر اور مشرک جو ہے نا اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ جیسے ہی یہ نعمت اللہ کی دنیا سے چلے جائے ہم اس کے احکام پر بھی حملہ کر دیں، ہم اس کی رسالت پر بھی حملہ کر دیں۔ اب قبلہ یاد رکھنا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس خالق کائنات کے حوالے کر دینا چاہیے جو ان تمام نعمتوں کا خالق اور مالک ہے۔ ہمیں خود کو اس کے حوالے کرنا چاہیے جو تمام نعمتوں کا خالق اور مالک ہے، جو اللہ کی کائنات میں عظیم نعمت ہے، جو عظمہ نعمت ہے، اس کا نام یا رسالت ہے یا علی کی ولایت ہے۔ اب ہر کافر اور مشرک اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ جیسے یہ اللہ کی نعمت دنیا سے چلے جائے ہم اس کے احکام پر بھی حملہ کر دیں، اس کی نبوت پر بھی حملہ کر دیں، اس کی رسالت پر بھی حملہ کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست ہونا چاہیے جو اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کر سکے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جو میری اس نعمت کی حفاظت کرے گی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا وہ قوم کون سی ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ اب قبلہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی قوم ہے، لیکن نبی نے خیبر میں علم دیتے ہوئے یہی کہا تھا لا اوتین ھذہ الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسولہ۔ اب نبی مصطفیٰ نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس علی سے محبت کرتے ہوں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیں قبلہ کائنات میں عظیم نعمت رسالت، کائنات کی عظیم نعمت ولایت۔
اب دیکھیں میرے مولا علی سے نہ اپنوں نے انصاف کیا نہ بیگانوں نے انصاف کیا. آپ ایسا کریں جب میں جاؤں نہ جانے لگوں اس وقت مجھے دے دینا یار. مولا آپ کو سلامت رکھے, ماحول خراب نہ کرے, مولا آپ کی زندگی دراز کرے, مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اب دیکھیں علی کے لیے میں بالکل تبلیغی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. علی کے ساتھ نہ اپنوں نے انصاف کیا ہے نہ بیگانوں نے انصاف کیا ہے. قبلہ اپنوں نے لکھا کہ علی جو ہیں وہ جوں کی روٹی کھاتے تھے. علی کیا ہیں؟ جوں کی روٹی کھاتے تھے. یار تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہی روٹیاں جو ہیں فرشتوں کو علی دیتے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. علی کے ساتھ نہ اپنوں نے انصاف کیا نہ بیگانوں نے انصاف کیا. علی کے لیے اتنا کہہ دیا جی علی جوں کی روٹی کھاتے تھے, کیا وہی روٹیاں جو وہ فرشتوں کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یاد رکھنا میری جان, کائنات میں انسان کا جو پیکر ہے نا یہ محدود ہے. اب دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان شاعر ہو اور یہ ضروری نہیں کہ وہ اتنا بڑا پہلوان بھی ہو. اگر ایک بندہ پہلوان ہے ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو. ایک انسان میں زیادہ سے زیادہ ایک خوبی یا زیادہ سے زیادہ دو خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں, لیکن علی کائنات میں واحد شخصیت ہے. اگر کائنات کی خوبیوں کو اکٹھا کرو تو علی نظر آتا ہے. اگر علی بکھ جائے تو قبلہ کائنات میں علی کی ولایت کی خوبیاں نظر آتی ہیں. علی کی ولایت کی خوبیاں نظر آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جب اس کائنات میں علم ظاہر ہوا آدم نظر آیا. جب اس کائنات میں تقوی ظاہر ہوا نوح نبی نظر آیا. جب اس کائنات میں گریہ ظاہر ہوا حضرت یعقوب نظر آئے. جب اس کائنات میں جمال ظاہر ہوا حضرت یوسف نبی نظر آئے. جب اس کائنات میں جلال ظاہر ہوا تو حضرت مولا محمد مصطفیٰ نظر آئے. کہ بلا یوں نہ کہوں اگر بستر اٹھایا جائے تو علی نظر آئے. اگر مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر بستر اٹھایا جائے تو علی نظر آئے. اگر چادر میں آئے تو ولی کہلائے. اب قبلہ مجھے نہیں پتا, میں علی کی ساری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرا خدا جانتا ہے 4 دن کا تھا میرا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات کے نظام سے بے نیاز ہو کر, خالق کائنات کے نظام سے بے نیاز ہو کر میرا مولا اپنے جھولے میں آرام فرما رہا تھا. میرے مولا کے جھولے میں آرام فرمانے کا انداز کیا تھا؟ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے مولا نے اپنے منہ میں لیے ہوئے تھے. قبلہ خالق کائنات کے نظام سے بے نیاز ہو کر آرام فرما رہے تھے. یا تاریخ نے کیا لکھا, ایک اژدہا جو ہے اس نے میرے مولا کے جھولے کی دہلیز کو عبور کرنے کی ناپاک جرحت کی. میرے مولا نے وہی انگوٹھا جو ہے اپنے منہ سے نکال کر سانپ کے جبڑے میں ڈال کر اس کے 4 ٹکڑے کر کے قبلہ وہاں پھینک کر کائنات کو بتا دیا اور سانپ کو بتا دیا. کہا یاد رکھ دوبارہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا, یہ میری ماں کا جھولا ہے تیرے باپ کی غار نہیں. یہ میری ماں کا جھولا ہے تیرے باپ کی غار نہیں. نہیں آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے اظہر ورے کے ایک اور آیت پڑھتا ہے, سورہ زخرف سے پڑھتا ہوں. قبلہ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ فرما رہا میرا حبیب آپ کہہ دیں. کن سے کہہ دیں؟ ان نصرانیوں سے کہہ دیں, ان عیسائیوں سے کہہ دیں. کہنا کیا ہے؟ آپ انہیں کہہ دیں. جب نصرانیوں نے کہا نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل اپنے رسول پہ کیا. کہا میرا حبیب کل کہہ دے ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیں اگر اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو اللہ کا پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں. اللہ کا پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں. باواز بلند صلوات پڑھیں جی. بار دیگر پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ کا پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں. اب قبلہ دیکھیں جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ میں پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں, اگر اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین تو پھر میں محمد ہوتا. میرا خدا جانتا ہے صحابہ کرام بیٹھے تھے, جیسے صحابہ کرام بیٹھے تھے نا میرے نبی کے پاس, تو نبی مصطفیٰ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فانا اول العابدین, آپ پہلے عبادت گزار جو ہیں وہ آپ ہیں. تو میرے رسول نے مسکرا کر کہا سنو اول ما خلق اللہ القلم,
اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے؟ تو کائنات کے مصدق رسول نے پھر مسکرا کر کہا اول ما خلق اللہ لو، اللہ نے سب سے پہلے لو کو خلق کیا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے پھر مسکرا کر کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے وہ لو ہے۔ اب کائنات کے مصدق رسول نے پھر مسکرا کر کہا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے پھر مسکرا کر کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے وہ آپ کی روح ہے۔ نبی مصطفیٰ نے پھر مسکرا کر کہا سنو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے وہ آپ کا نور ہے، سر اٹھانا۔ تو میرے رسول نے مسکرا کر کہا سنو خلقت انا والی من نور واحد، اللہ کی پہلی مخلوق جو ہے یا محمد ہے یا علی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی پہلی مخلوق کیا ہے؟ یا محمد ہے یا علی ہے۔ آؤ قبلہ پھر میں دو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام مناقب خوارزمی، دوسری کتاب کا نام ارجع المطالب، علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی۔ جب یہی قرآن کی آیت آئی ہے نا کل ان کانا للرحمن فانا اول العابدین، میرا حبیب آپ کہہ دے اگر اللہ کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں، پھر میں محمد ہوتا۔ نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا کن تو انا و علی من نور واحد بینا یدی اللہ ہے، یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب پہلا نور یا آپ کا تھا یا علی کا تھا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے یہ نور کرتا کیا تھا؟ میں قبلہ میرے ساتھ سوزی نہیں، میرے سوزی آپ نے بننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے یہ نور کرتا کیا تھا؟ تو نبی مصطفیٰ نے فرمایا سنو یسبح اللہ ذالک النور ویقدسہ، نبی مصطفیٰ فرماتے میرا اور علی کا نور جو ہے اس کی تسبیح اور تقدیس اور حمد بیان کرتا تھا۔ کب سے؟ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ میں قبلہ پہلا جملہ دینا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک آپ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی، محمد مصطفیٰ فرماتے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے تھے۔ یہ میرا رسول فرما رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے۔ کب سے؟ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ پھر اللہ نے اس نور کو بطور امانت حضرت آدم کے سلم میں رکھا۔ 14 معصوم ہیں، 13 کا نور نبیوں کے سلم میں رکھا ہے، ایک معصومہ ہے جس کا نور لینے کے لیے خود رسول عرش پہ گیا ہے۔ پتہ نہیں یار کہاں چلے گئے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ 14,000 سال، یعنی کہ یہ نور جو ہے نا آدم کے سلب سے ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کے سلب تک پہنچا، پہنچ کر قبلہ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں یہ ذمہ داری کی فضا میں بات کر رہا ہوں، 2 برابر حصوں میں یہ نور تقسیم ہو گیا، 2 برابر حصوں میں۔ میرا آپ پہ سوال ہے، میرا آپ پہ میری جان سوال ہے، مجھے بتاؤ یہ نور سبھی ذاکرین، سبھی علماء کرام، سبھی واعظین یہ پڑھتے ہیں کہ جی 2 برابر حصوں میں یہ تقسیم ہو گیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا؟ لیکن بات اگر کوئی نہیں ہو تو پھر حق نہیں رکھنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ یہ 2 برابر حصوں میں یہ جو نور ہے یہ کیوں تقسیم ہوا؟ لو قبلہ آئندہ سال تک ازر ورق کی بات کا تمہیں لطف رہے گا، میرے حق میں جا کر اپنے بستر پر سو کر جا کر دعا کرنا۔ یہ 2 برابر حصوں میں پتہ ہے کیوں تقسیم ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ نور محمد اور علی کا 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ ہوتا، خدا کی قسم کائنات میں پتہ ہی نہ چلتا کہ وحدت عرش پہ ہے یا وحدت فرش پہ ہے۔ نانا دونوں ہاتھ مل کر اٹھا کر علی لال کلندر، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدا جیئے آپ۔ یہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، کیوں ہوا؟ اگر محمد اور علی کا نور تقسیم نہ ہوتا پھر پتہ ہی نہ چلتا وحدت وہاں ہے یا وحدت یہاں ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام رکھا تھا نا،
اللہ نے جب آدم کو، اس کا مطلب ہے پھر مانو آدم کا وجود نہیں تھا، 14 تھے۔ نہیں یار، میں نے جس آیت کو سرنامہ، میرا جی چاہتا ہے خدا کی قسم میں کنجوسی نہیں کروں گا کہ میں کچھ نہ کچھ ان یکم سے لے کر 9 دنوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں، پھر مقدر کی باتیں ہیں ادھر آؤں یا نہ آؤں، لیکن سنو 14 آدم کا نام نہ تھا، 14 تھے۔ اب مجھ سے دلیل مانگو، پھر آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے جب ابلیس سے کہا نا، قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا اے ابلیس تو آدم کو، بآواز بلند صلوات پڑھیں گے، اجازت ہے جی گفتگو جاری رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے ابلیس سے کہا، قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قبلہ میں نے پورے عشرے میں پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو سنا کر جانا ہے، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو علین میں سے سمجھتا ہے۔ ہائے 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 یار، جاگے میرے ساتھ، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ ام کنت من العالین، تو اپنے آپ کو علین میں سے سمجھتا ہے، علین میں سے سمجھتا ہے۔ لا قبلہ، جہاں تک ازر ورق کی آواز جا رہی ہے، ایک ایک سطر کا ازر ورق ضامن ہے، نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ابلیس سے کہ تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو علین میں سے سمجھتا ہے؟ یہ علین کون تھے؟ جو آدم سے پہلے تھے۔ اگر علین سے مراد ملائکہ لیتے ہو تو ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ علین کون تھے؟ یہ قبلہ وہ علین تھے جن کے صدقے میں اللہ نے قبلہ آدم کو تخلیق کیا ہے، جن کے صدقے میں ملائکہ کو تخلیق کیا ہے۔ قبلہ یہ علین وہ تھے جو حضرت آدم کے سجدے سے مبرہ تھے، جو آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ کر سوچنا، قرآن پڑھ کر پھر یاد رکھنا، جب یہ ہستی علین جو ہے آدم جیسے نبی کے آگے نہیں جھک سکتے تو کسی جاہل کے پیچھے کیسے جھک سکتے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ ام کنت من العالین، تو اپنے آپ کو علین میں سے سمجھتا ہے۔ یہ علین کون تھے؟ نہیں، آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ازر ورق ایک اور آیت پڑھتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ فاطر سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرما رہا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث جو ہے اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اب قبلہ یاد رکھنا، اگر قرآن وارث سے پوچھو گے تمہاری سمجھ میں آئے گا، اگر غاصب سے پوچھو گے قرآن اپنی حقیقت چھپا لے گا۔ اگر مولا سے پوچھو گے قرآن تیری سمجھ میں آئے گا، اگر ملا سے پوچھو گے قرآن اپنی حقیقت جو ہے یہ چھپا لے گا۔ اب قبلہ دیکھیں، کائنات میں یاد رکھنا، بندے کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ میری جان یاد رکھنا، آج تک یہ زبان پیدا نہیں ہوئی جو یہ کہے کہ شیعہ کے امام کو قرآن نہیں آتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اب قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 آیتیں اور پڑھوں۔ اب قبلہ اگر قرآن کو وارث سے لوگے تو یہ اپنی حقیقت تجھ پہ ظاہر کرے گا، اگر غاصب سے لوگے تو یہ اپنی حقیقت کو چھپا لے گا۔ آؤ قبلہ پھر میری جان 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین تبعوا من الذین تابعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ فرما رہا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب پیر اپنے مریدوں پر لعنت کریں گے،
وہ بچشم خود اپنی آنکھوں کو اس عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب اگلی آیت میں مریدوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا۔ اب مرید کہہ رہے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع فراہم کرے نا، جس طرح ہمارے وارثوں نے ہم پہ لعنت، ہمارے مرشدوں نے ہم پہ لعنت کی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے مرشدوں پہ جا کر لعنت کریں۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ روز معاشر جو ہے نا مرید پیروں پہ کریں گے، پیر جو ہیں وہ مریدوں پہ کریں گے۔ تو لو قبلہ میں یہ ہاتھ جوڑ کر جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے اگر قرآن کو وارث سے لوگے قرآن اپنی حقیقت کو کھولے گا، اگر غاصب سے لوگے تو قرآن اپنی حقیقت کو چھپا لے گا۔ تو قبلہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کرے کسی کا مرید جاہل ہو، پیر جاہل نہ ہو، اللہ کرے کسی کا مرید جاہل ہو، پیر جاہل نہ ہو۔ اب قبلہ کائنات میں جو عظیم نعمت ہے اس کا نام یا رسالت ہے یا ولایت ہے۔ لو قبلہ آج کی تمہید کے لیے بس اتنا ہی کافی، کل سے انشاءاللہ مکمل نوکری، مکمل ڈیوٹی ہوگی۔ قبلہ تاریخ میں ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب عرب میں قحط پڑ گیا نا، انسان مرنے لگے، حیوان مرنے لگے پیاس سے، تو لوگوں کو یاد آیا علی کا بابا ابو طالب۔ جب انسان مرنے لگے، حیوان مرنے لگے، تو لوگوں کو یاد آیا، عرب کے جتنے بھی قبلہ مشرک کافر دوزخی تھے ان کو یاد آیا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اب تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ سارے کافر مشرک اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے۔ اب جملہ سننا قبلہ آخری آدمی تک جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے۔ سارے کافر مشرک جو ہے نا یہ اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، آ کر کہتے ہیں دیکھ تو رئیس مکہ ہے، تو سردار مکہ ہے۔ ابو طالب سے آ کر کہنے لگے دیکھ انسان مر رہے ہیں، حیوان مر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ کہا سرکار ہم اس لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، یہ جملہ سننا قبلہ میں آپ کے ذہنوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے دروازے پہ اس لیے آئے ہیں، آپ رئیس مکہ ہیں، آپ سردار مکہ ہیں۔ جو سارے کافر مشرک کہتے دیکھ ابو طالب ہمارے بارشوں کے خدا جو ہے نا وہ ہم سے ناراض ہیں، تیرے کعبے کا رب تجھ سے راضی ہے۔ جاگے زحمت کرے میرے ساتھ، میں بڑی جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بارشوں کے خدا ہم سے ناراض ہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب سے آ کر کہ دیکھ ہمارے بارشوں کے خدا جو ہے یہ ہم سے ناراض ہے۔ لو جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا۔ یہ سارے کافر مشرک جو ہے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ کر کہتے ہیں دیکھ ابو طالب ہمارے بارشوں کے خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے، تیرے کعبے کا رب تجھ سے راضی 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 ہے۔ قبلہ ہمیں پتہ چل گیا ابو طالب کا خدا اور ہے، کافروں کا خدا اور ہے۔ ابو طالب کا خدا اور کافروں کا خدا اور۔ اب جیسے ہی نا حضرت ابو طالب نے کہا پھر میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ آ کر کہتے ہیں سرکار ہم اس لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ کہا اچھا اگر تم بارش چاہتے ہو نا پھر ایسا کرو کہ میرے بھتیجے سے کہو، محمد سے کہو وہ دعا کرے بارش آ جائے گی۔ جب کہا نا میرے بھتیجے سے کہو بارش آ جائے گی، تو میرا خدا جانتا ہے یہ سارے کافر مشرک کہتے ہیں جی ہمیں بارش سے غرض ہے۔ اب تاریخ کیا لکھتی ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے اندر آتے ہیں، کیا دیکھا؟ تاریخ لکھتی ہے ایک 9 یا 10 سال کا بچہ ہے جو سو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے آ کر نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اپنی ابا کے دامن سے ہوا دی ہے۔ کائنات کے مصدق رسول کی آنکھ کھلی، کہا چچا خیریت ہے؟ کہا بیٹا آج جتنے کافر اور مشرک ہیں نا وہ تیرے در پہ سوالی بن کے کھڑے ہیں، وہ تیرے دروازے پہ سارے سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ کہا چچا یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا بارش کے لیے آئے ہیں۔ مولا محمد مصطفیٰ چل پڑے، کہا آؤ چچا اگر انہیں بارش چاہیے نا پھر بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب کہا نا بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں، اب قبلہ سرکار مولا محمد عربی چلنے لگے ہیں یا ایک جاہلیت کی یونیورسٹی کے پرنسپل نے حضرت مولا محمد مصطفیٰ کے قدم سے اپنا قدم آگے رکھا، کائنات کے شہنشاہ بادشاہ ولایت کے تاجدار کے بابا نے قبلہ اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر کہا
تجھے نہیں پتا ہے کہ محمد کے آگے چلنے سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں جیسے اس نے قدم رکھا ہے۔ اب قبلہ میں ادیان عالم کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تو وہ قرآن کی بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں اللہ فرما رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار میرے رسول کے آگے نہ چلنا، خبردار میرے رسول کے آگے نہ چلنا وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قبلہ ہم حضرت ابو طالب کو نبی نہیں مانتے، ہم حضرت ابو طالب کو رسول نہیں مانتے، ہم حضرت ابو طالب کو امام نہیں مانتے، بلکہ کل ایمان کا بابا مانتے ہیں، بلکہ کل ایمان کا بابا مانتے ہیں۔ اب قبلہ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت مولا محمد مصطفیٰ بیت اللہ کے پاس آئے ہیں، اب میری طرف دیکھنا قبلہ، یوں کہا چچا آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حضرت ابو طالب نے دعا کے لیے دست دعا بلند کیا، نبی مصطفیٰ نے آمین کہا۔ ادھر قبلہ آمین کی نون ختم نہیں ہوئی، مشرق سے بادل آئے، مغرب سے بادل آئے، شمال سے بادل آئے، جنوب سے بادل آئے، قبلہ ایسی جھل تھل ہو گئی کہ ہر مشرک اور کافر کے کپڑے بھیگے ہوئے، ہر کوئی اپنے گھروں کو جا رہا ہے، ایک ہی قصیدہ پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے آمینہ کے لال کی، جاگے یار زحمت کرے جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، کیا بات ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے چاند کی، کیا بات ہے حضرت آمینہ کے لال کی، کیا بات ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے چاند کی، کیا بات ہے حضرت آمینہ کے لال کی۔ میرا خدا جانتا جب کائنات کے مصدق رسول نے کافر اور مشرکوں کی زبان سے قبلہ اپنے فضائل کو سنا ہے نا کہ کیا بات ہے آمینہ کے لال کی، کیا بات ہے عبداللہ کے چاند کی، اسی وقت حضرت ابو طالب کے قریب آ کر حضرت ابو طالب کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتے چچا ابھی تو میں نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو میں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، آپ نے اعلان رسالت سے پہلے کافروں اور مشرکوں کی زبان سے محمد محمد کروا دیا، جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، محمد محمد کروا دیا ہے، محمد محمد کروا دیا ہے۔ اسی وقت حضرت قبلہ مولا محمد مصطفیٰ نے کہا چچا حل جزاء الاحسان الا احسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، میں اس وقت تک اپنا دین مکمل نہیں کروں گا جب تک غدیر میں تیرے بیٹے علی کی ولایت کا اقرار نہ کروا لوں، مال کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بس قبلہ زیادہ زحمت تمام، تبرکن آج کی مجلس خدا کی قسم غریب کربلا مغربین پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں نا، تو ایک خط میرے مظلوم امام کے پاس آیا ہے، جیسے خط میرے مظلوم امام کے پاس آیا ہے نا تو کربلا کے غریب نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ میرا خدا جانتا حسین گھر کی طرف چلے ہیں، یہ جناب ثانی زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب حسین پہلے جب بھی آتا تھا سیدہ حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، آج دیکھ کر کہتی ہے حسین ویر تیرا چہرہ پریشان کیوں ہے، حسین ویر آج تو اتنا اداس کیوں ہے؟ کہا بہن مجھے دربار بلایا گیا ہے، جب دربار کا نام آیا ہے نا عزادارو تو میرا خدا جانتا مدت کے بعد علی اور زہرا کا بیٹا جو ہے سر پہ نام محمد کی دستار رکھی ہے، ابا باب علی والی پہنی ہے، بھائی حسن کا عصا ہاتھ میں لیا ہے، جب قبلہ بزرگوں والا لباس پہن کر حسین دربار میں جانے لگا ہے نا عزادارو، جیسے حسین دربار میں جانے لگا ہے سیدہ زینب منتیں کر رہی ہے حسین ویر اکیلے نہ جانا، میرا خدا جانتا جب سیدہ زینب نے کہا نا حسین ویر اکیلے نہ جانا، میرا خدا جانتا سیدہ روک رہی ہے، حسین کہتا نہیں میں نے وعدہ کیا تھا میں دربار آؤں گا۔ عزادارو یہ منظر دیکھا ہے بی بی لبابہ نے، عباس کے پاس آ کر کہتی ہے عباس تو اپنے بیٹے فضل سے پیار کر رہا ہے، زہرا کی حویلی میں زہرا کی اولاد رو رہی ہے، میرا خدا جانتا عزادارو عباس جو ہے اپنی نالین بھی نہ سنبھلا، عباس نے قبلہ اپنی تلوار کو بلند کیا، تلوار کو بلند کرنے کے بعد کہا اللہ اکبر، جیسے ہی عباس نے تکبیر کی صدا بلند کی کہیں سے سجاد کے
ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں سے اکبر کے ہاتھ میں تلوار، کہیں سے قاسم کے ہاتھ میں تلوار، کہیں سے اون محمد کے ہاتھ میں تلوار۔ عزیزانو جب سیدہ زینب نے یہ چھوٹا سا لشکر دیکھا، حسین کا بازو چھوڑ کر کہتی ہے حسین ویر بے شک چلا جا، اور میرا عباس آ گیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جب کہا نا میرا عباس آ گیا ہے، میرا خدا جانتا حسین اپنے اس قافلے کے ساتھ جیسے ہی چلا ہے نا ولید کے دربار کی طرف، تو میرا خدا جانتا حسین نے کہا عباس میں اکیلا اندر جاؤں گا، تو اس قافلے سمیت اس دروازے کے باہر کھڑا ہونا ہے۔ جب کہا نا تو نے ادھر کھڑے ہونا ہے، عباس تڑپ کر کہتا مولا مولا اگر دربار میں کسی نے آپ سے گستاخی کی، عباس مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ حسین کہتا نہیں عباس بھی، تو فاتح خیبر کا بیٹا، یہ دروازہ تیرے لیے بیگانہ کوئی نہیں ہے۔ عزیزانو حسین نے عباس اور عباس کے لشکر کو دروازے کے باہر کھڑا کیا ہے۔ حسین جیسے قبلہ دربار میں آتے، ولید نے کہا کہ یزید کی بیعت کر۔ حسین نے کہا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حسین نکلنے لگا ہے، یا قبلہ بیسی بیروان بیٹھا تھا، اس نے کہا ولید دیکھ، جیسے آج تجھے حسین اکیلا ملا ہے ایسے کبھی اکیلا نہیں ملے گا، یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر تن سے جدا کر۔ عزیزانو ادھر اس نے حسین کے سر کی بات کی ہے، یا غریب کربلا نے تڑپ کر کہا او ابن زرقا تو مجھ حسین کے قتل کی باتیں کر رہا ہے۔ عزیزانو حسین نے ولید کے دربار میں کھڑا ہو کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ عباس کی ولایت سے اندر آئے، امامت کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ یاددارو حسین کے دونوں ہاتھ جو ہے عباس کے سینے پہ آ گئے۔ تڑپ کر حسین نے کہا غازی ویر جنگ نہیں کرنی، اور میں غریب ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ۔